اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اس قسم کے جماع سے نطفہ قرار پا جائے تو لڑکا پیدا ہوگا۔ مجربات سیوطی رحمہ اللہ۔ فراغت کے بعد مرد و عورت دونوں الگ الگ کپڑے سے اپنی شرمگاہ کو صاف کر لیں۔ دونوں کا ایک ہی کپڑے سے صاف کرنا موجب نفرت و جدائی ہے۔ پرائیویٹ موٹیویشن کے ڈیئر ویورز، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ویڈیو حاصل کرنے میں آپ کو تاخیر نہ ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے آیت نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ ترجمہ: تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو۔ عورتوں سے متعلق فرمایا ہے کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی عورتوں کی قربت سے نسل حاصل کرنے کا ارادہ کرو، نہ کہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا۔ اور ہاں، عورت سے ہر طرح ہم بستری جائز ہے، لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، بشرطے کہ صحبت اگلے مقام میں ہو، کیونکہ یہی راستہ کھیتی یعنی اولاد کا ثمرہ حاصل کرنے کا ہے۔ جماع کے طریقے بہت سے ہیں، بلکہ ہوس پرستوں نے کچھ بیہودہ اور تکلیف دہ طریقے بھی ایجاد کر لیے ہیں۔ ان طریقوں سے بچنا چاہیے، بلکہ آسان طریقہ استعمال کرنا چاہیے جس سے فریقین خوش ہوں اور ہم بستری کے بعد طبیعت خوش و خرم اور حشاش بشاش ہو جائے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت چت لیٹ جائے اور مرد اس کے اوپر آ جائے، پھر اس کے ساتھ رومانس یعنی چھیڑ چھاڑ اور بوس و کنار کرے یہاں تک کہ شہوت بھڑک اٹھے، پھر جلدی سے عورت کی شرمگاہ میں ثقل کو داخل کر دے اور حرکت کرے، پھر جب منی گر جائے تو دیر تک عورت کی گردن سے چمٹا رہے اور ذکر باہر نہ نکالے۔ جب جسم میں سکون و قرار آ جائے تو دائیں جانب ہو کر ذکر کو باہر نکالے۔ اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اس قسم کے جماع سے نطفہ قرار پا جائے تو لڑکا پیدا ہوگا۔ مجربات علامہ سیوطی رحمہ اللہ۔ طریقہ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جب چاہو دن میں یا رات میں، اسی طرح جیسے چاہو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر طرح تمہارے لیے مباح ہے۔ لیکن فطری طریقہ تو یہی ہے کہ عورت نیچے اور مرد اوپر رہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں بھی اسی طریقہ کی طرف لطیف اشارہ کیا گیا ہے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا۔ جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو ہلکا سا حمل رہ گیا۔ اس طریقہ میں زیادہ راحت و آسانی بھی ہے، عورت کو مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، نیز عورت پر تھوڑا وزن آئے گا جس کی وجہ سے اس کی لذت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جماع کے وقت یہ نیت ہو، طلب والد صالح یعنی نیک اولاد کی طلب، بیوی کا ادائے حق، یاد الہی اور اعمال صالحہ کے لیے اپنے دل کو فارغ کرنا، بالکل برہنہ نہ ہو، نہ خود نہ عورت، منہ قبلہ کی طرف نہ ہو، ہاں پشت قبلہ کی طرف کر سکتا ہے۔ عورت چت ہو اور یہ اکڑوں بیٹھے، بس و کنار چھیڑ چھاڑ سے شروع کرے۔ جب عورت کو بھی متوجہ پائے
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا کہہ کر آغاز کر دے۔ اس وقت کلام نہ کرے اور نہ عورت کی شرمگاہ پر نظر کرے۔ پھر جب انزال کی نوبت پہنچے تو دل ہی دل میں یہ دعا پڑھے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ اگر کوئی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اور اس کے مقدر میں بچہ کی ولادت ہے تو شیطان اس بچے کو بھی ضرر نہ دے سکے گا۔ عورت کے بیٹھی ہوئی حالت میں مقاربت نہ کرے، اسی طرح پہلو کی طرف سے بھی نہ کرے کہ اس سے درد کمر پیدا ہو جاتا ہے۔ عورت کو اپنے اوپر بھی نہ چڑھائے کہ اس سے عورت بانجھ ہو جاتی ہے، بلکہ عورت کو چت لٹائے اور اس کی ٹانگوں کو اوپر اٹھائے۔ مجربات علامہ سیوطی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 41۔ شیخ ابو علی سینا کے نزدیک جماع کی تمام شکلوں میں بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے چت لیٹا ہو، کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر متعفن ہو جاتی ہے، یعنی بدبو پھیلاتی ہے، اور جو کہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔ انزال کے بعد فوراً جدا نہ ہو، بلکہ انتظار کرے کہ عورت کی بھی حاجت پوری ہو جائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد میں یہ کمزوری کی نشانی ہے کہ جب مباشرت کا ارادہ کرے تو بوس و کنار سے پہلے جماع کرنے لگے، اور جب انزال ہو جائے تو صبر نہ کر سکے اور فوراً الگ ہو جائے کہ عورت کی حاجت ابھی پوری نہیں ہو پاتی۔ کیمیائے سعادت صفحہ نمبر 266۔ فراغت کے بعد مرد و عورت دونوں الگ الگ کپڑے سے اپنی اپنی شرمگاہ کو صاف کر لیں۔ دونوں کا ایک ہی کپڑے سے صاف کرنا موجب نفرت و جدائیگی ہے۔ اگر کسی شخص کو احتلام ہو تو بغیر وضو کیے، یعنی ہاتھ منہ اور شرمگاہ دھوئے جماع نہ کرے، ورنہ ہونے والے بچے پر بیماری کا اندیشہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بچہ دیوانہ اور بیکار پیدا ہو۔ قوت القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 479، بستان العارفین صفحہ نمبر 137۔ زیادہ بوڑھی عورت سے جماع نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے بدن کمزور اور آدمی جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر بھی جماع نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے بدن کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے، اور بھرے پیٹ بھی مجامعات نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے اولاد کند ذہن پیدا ہوگی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ فراغت کے بعد مرد و عورت دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے، نہیں تو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ بستان العارفین صفحہ نمبر 139۔ پرائیویٹ موٹیویشن کے ڈیئر ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز مزید آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں، اس لیے کہ اس طرح کے مسائل پوچھنے میں آپ لوگوں کو شرم محسوس ہوتی ہے، جبکہ اسلام اور راہ راست کی خبریں آپ تک پہنچانے میں ہمیں کوئی دقت اور کوئی شرم نہیں ہے۔